الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بولی آمین بگرداوے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم می زنم گمز شیخ احمد رضا خان قطب یا لمی زنم حضرات ممبر نور پر دیکھ رہے ہیں شاعر اہل سنت حضرت مولانا نور الدین صاحب قبلہ شاہدی ممبر نور پر جلوہ بار ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ شاعر اہل سنت راشد رضا مرکزی حضرت مولانا نظام الدین حضرت مفتی شہاب الدین صاحب اور بھی یہاں بہت سارے حضرات موجود ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں۔ بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات آگے کرتا ہوں۔ میں نے حضرت کی شان میں ایک درسگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت کی یاد آ رہی تھی، آنکھوں سے یہاں سے نکل رہے تھے، تو ایک دو چار اشعار لکھے۔ میں کوئی شاعر نہیں ہے تو استاد الشعراء بیٹھے ہیں، لیکن تک بندی جس کو کہتے ہیں اس طریقے سے میں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ سنیے گا، اس کے بعد میں تھوڑی دیر تقریر کروں گا، 10-15 منٹ اس کی میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ پہلے شروع کرنے سے پہلے برکت کے لیے اعلیٰ حضرت کے شعر، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، اور چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا بات ہے، کڑی مار ہے تو کیا ہو، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آئیے حضرات بہت تیزی کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان شعروں کو بہت غور سے سنیں۔ سنیت میں آئینہ تھے حضرت فیض الرحمن، سبحان اللہ۔ سنیت میں آئینہ تھے حضرت فیض الرحمن، رہنما و حق نما تھے حضرت فیض رہنما و حق نما تھے حضرت فیض الرحمن، اور سیرت و صورت میں بھی رب نے انہیں بخشا جمال، سیرت و صورت میں بھی رب نے انہیں بخشا جمال، اور ایسے اعلیٰ رہنما تھے، بے شک ایسے اعلیٰ رہنما تھے حضرت فیض الرحمن۔ اور یہ مدرسے کے تعلق سے میں نے لکھا ایک شعر سن لیں، مدرسے کے تعلق سے بڑی محنت حضرت کی، اور آج درپور کی وہ عمارت، وہ مدرسہ فیض المصطفیٰ کی عمارت ایسی چمک رہی ہے، ایسی دمک رہی ہے میرے پیارے۔ آج بڑے بڑے اس کالجوں میں پڑھنے والے لوگ یونیورسٹی چلاتے ہیں، اللہ اکبر، انجینئر پیدا کرتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہونے کے بعد فیکٹریاں چلا کے اللہ اکبر کوئی نہ کوئی پرزے تیار کرتے ہیں، لیکن فیض المصطفیٰ رودرپور کی دھرتی پہ حضرت نے بنیاد رکھ کر وہ دین کا قلعہ قائم کیا ہے۔ وہاں سے کوئی دنیا کی موٹر سائیکل کا یا کسی بھی ٹاٹا کمپنی کا کوئی پرزا تیار نہیں ہوتا ہے۔ فیض المصطفیٰ کی دھرتی سے قسم خدا کی ایسے ایسے عالم نکلتے ہیں، ایسے حفاظ نکلتے ہیں، جس جگہ پر جاتے ہیں فیض المصطفیٰ کا نام روشن کرتے ہیں۔ فیض المصطفیٰ کا ہی نہیں بلکہ علامہ فیض الرحمن کا نام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے اپنے کرم کی بات مسلک اعلیٰ حضرت عرس چہل مولانا فیض الرحمن صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ محنتیں کی ہے رودرپور کی دھرتی پر مدرسہ فیض المصطفیٰ کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے جب چھوٹی سی
مسجد تھی، حاوی آدم صاحب گواہ ہے، ان سے پوچھئے جب ٹین سیٹ تھا اور فیض المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا فیض المصطفیٰ صاحب کے جب قدم، فیض الرحمان صاحب کے جب قدم پہنچے ہیں تو چند دنوں کے بعد مسجد کی ٹینیں ہٹ چکی ہے، لنگر وجود میں آیا، مسجد چھوٹی پڑنے لگی، شہید کر دیا گیا۔ حضرت نے اللہ اکبر ایسی محنتیں کر کے 80 فٹ چوڑی مسجد، کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور آج وہ 80 فٹ نہیں ہے، یہ خزانچی صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے غالباً وہ مسجد 200 فٹ کے لنگر پر۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ آپ کے ہاتھ میں اپنے بچے کا ہاتھ دے دیا ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں ان کو نوریا بھکاری پور کی دھرتی پہ لے کر جاؤں گا، اللہ اکبر۔ نوریا کی دھرتی پہ لے جا کے دارالعلوم غوثیہ کے اندر حضرت علامہ فیض الرحمان صاحب نے میرا داخلہ کرایا، اللہ اکبر۔ یہ شفقت اس فقیر کے ساتھ میں ہے، میں نے اسی کے تعلق سے لکھا، حضرت نے جو مجھ سے محبتیں فرمائی ہے اور آپ نے جو مدرسہ فیض المصطفیٰ وہ جو قلعہ کھڑا کیا ہے اس کے تعلق سے لکھا، خون سے سینچا تھا اپنے فیض المصطفیٰ، خون سے سینچا تھا اپنے فیض المصطفیٰ، اور فیض مصطفیٰ کی جان تھے حضرت فیض الرحمٰ، فیض مصطفیٰ کی جان تھے حضرت فیض الرحمٰ، اور فضل رب سے آپ عالم بن گئے، فضل رب سے آپ عالم بن گئے، وارث شاہ خدا حضرت فیض الرحمٰ، وارث شاہ خدا حضرت فیض الرحمٰ، اور آپ کی تربت پہ برس دائمہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی تربت پہ برسے دائمہ رحمت رب العلا حضرت فیض الرحمٰ، رحمت رب العلا حضرت فیض الرحمٰ، اور جس کے ایک سر سبز پودا آپ تھے، خوشنما باغ فیض المصطفیٰ حضرت فیض الرحمٰ، اور ہے ضیا قادری آپ کا ادنا غلام، ہے ضیا قادری آپ کا ادنا غلام، آپ کے در کا شاہ حضرت فیض الرحمٰ۔ آئیے حضرات بہت تیزی کے ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ 27 پارہ سورہ رحمان کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ جل شانہ 27ویں پارے سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ساری کائنات مٹ جائے گی، ساری کائنات دنیا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ساری کائنات ڈیلیٹ ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے۔ میرے پیارے یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے، دنیا کو ختم ہونا ہے، دنیا کو مٹنا ہے، جب دنیا کو ختم ہونا ہے، دنیا کو مٹنا ہے، تو یہ گناہ کی طرف قدم کیسے اٹھ رہے ہیں، یہ چوریوں کی طرف قدم کیسے اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بے حیائی کی طرف قدم کیسے اٹھ رہے ہیں۔ آج کا ماحول یہ ہے، اللہ اکبر، ہمارا نوجوان کدھر چلتا چلا جا رہا ہے، اس کے قدم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اے شکارپور والوں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم کئی پردوں کے اندر بیٹھ کر بھی گناہ کریں گے، اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے ہیں، باپ سے چھپا لیں گے، ماں سے چھپا لیں گے، پڑوسیوں سے چھپا لیں گے، دوستوں سے چھپا لیں گے، استاد سے چھپا لیں گے، لیکن رب العالمین سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ شیر اعلی حضرت کا ذہن میں رکھیے اور میرے جملوں پر دھیان دیجئے۔ میرے بالا حضرت بریلی کی دھرتی سے فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ کہاں تک چھپ چھپ کے گناہ کرو گے، رب دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر جگہ پر پروردگار دیکھ رہا ہے، ہر موڑ پہ مولا دیکھ رہا ہے، ہر کونے میں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ زمین کے اندر گھس کے گناہ کرو گے تب بھی پروردگار دیکھ رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں آئی، اس کو سن لیجئے گا، پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ محمود اور ایاز ایک بات
بادشاہ اور ایک یہ غلام ہے محمود، اللہ اکبر، ان کا غلام ایاز ہے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ ساتھ کے وزیروں نے کہا اے ہمارے بادشاہ محمود، آپ ایاز سے بڑی محبت کرتے ہو، ایاز سے بڑا پیار کرتے ہو، ہم بھی آخر تمہارے وزیر ہیں، ہم سے محبت کیوں نہیں کرتے ہو اتنی، ہم سے پیار کیوں نہیں کرتے ہو اتنا؟ تو بادشاہ نے کہا تھا اے میرے وزیروں، جو میرا ایاز جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میرا ایاز سمجھتا ہے وہ تم نہیں سمجھتے ہو، جتنی محبت میں ایاز سے کرتا ہوں اتنی تم سے نہیں کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرا ایاز دین بھی جانتا ہے اور دنیا بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دنیا بھی کہاں معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے ایک ایک مرغی کو لیا اور ایک ایک چاقو سب کے ہاتھ میں وزیروں کے دیا اور کہا جاؤ ان مرغیوں کو وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو۔ سب چلتے ہیں اپنی اپنی مرغی ذبح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے گھر میں کیا، کسی نے باہر کیا، اور جب ایاز کی باری آتی ہے مرغی کو ذبح کرنے کی، دل نے خیال کیا ایاز کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا تھا مرغی وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو، یہاں بھی اللہ دیکھتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ ایاز کیا کر رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ باہر جاتے ہیں، گڈھا کھودتے ہیں، اللہ تک لگوا دیتے ہیں لوگوں سے، کہتے ہیں ہٹ جاؤ مرغی ذبح کروں گا، لیکن جب اس کے گہرے گڈھے کے اندر، کالے گڈھے کے اندر جاتے ہیں، مرغی کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، دل فیصلہ کرتا ہے ایاز خدا دیکھ رہا ہے، گویا کہ زندہ مرغی بارگاہ میں بادشاہ کی پیش کر دی ہے۔ سارے وزیر اپنی اپنی مرغیاں ذبح کر کے لائے ہیں، لیکن ایاز زندہ لے آیا ہے۔ جب اور وزیروں نے دیکھا کہ آج ایاز نے اپنے بادشاہ کا کہنا نہیں مانا ہے، ہمارا وقار بڑھ جائے گا اور ایاز کی عزت ملیہ میٹ ہو جائے گی، سب کھڑے ہو جاتے ہیں لائن سے۔ اور بادشاہ نے کہا اپنی مرغی تم نے کہاں ذبح کی؟ ایک وزیر بولا حضور گھر کے سارے فرد و افراد کو میں نے نکال دیا، گھر کے سارے لوگوں کو باہر کر دیا ہے، اور میں نے کمرہ بند کر کے اس اندھیرے میں مرغی ذبح کی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اے میرے وزیر تو نے اپنی مرغی کہاں ذبح کی؟ اے میرے بادشاہ وہاں ذبح کی جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایاز تم بتاؤ تم زندہ پکڑ کے مرغی کو کیوں لے آئے ہو؟ تو ایاز کہتے ہیں حضور میں معاملہ یہ ہے آپ کا حکم یہ تھا مرغی وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، لیکن جب گھر میں ذبح کرنا چاہا تو اللہ دیکھ رہا تھا، جنگل میں ذبح کرنے کا ارادہ کیا اللہ دیکھ رہا تھا، زمین میں گڈھا کھودا تختے لگا دیے اندر گیا اللہ دیکھ رہا تھا، جہاں بھی مرغی ذبح کرنے کا ارادہ کیا اللہ دیکھ رہا تھا، تو کیسے کر کے آپ کی بارگاہ میں مرغی ذبح؟ کیا بات ہے؟ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں گناہ سے بچتے رہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے گا، آپ گناہ سے اپنے توبہ کریں گے، پروردگار گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ میرے پیارے کب تک ایسی زندگی گناہوں کے ساتھ گزارتے رہو گے؟ موت آنی ہے، موت بڑھ کے ایک دن مرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام فاروق مدنہ پوری صاحب قبلہ۔ دیکھیے حضرات علماء اکرام کی فہرست بہت لمبی اور شور اعظم تشریف لا رہے، میں بات کر رہا تھا کہ موت برحق یقیناً آنا ہی ہے۔ پیارے جب موت آنی ہے تو دنیا سے اچھے بن کر جاؤ، دنیا سے نیک بن کر جاؤ، دنیا سے ایسے بن کر جاؤ کہ جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہو تو لوگوں کی زبانوں پہ یہی ہونا چاہیے کہ لوگ تمام دنیا کے فلمی ڈراموں میں لگے رہتے تھے اور آج اس گھر سے ایسے ہی آدمی کا جنازہ اٹھا ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھ کے اپنے دل کو موت تو آنی ہے، موت برحق ہے، گناہ کرو گے تب بھی موت آنی ہے، جھوٹ بولو گے تب بھی موت آنی ہے، چوری کرو گے تب بھی موت آنی ہے، زنا کرو گے تب بھی موت آنی ہے، لیکن ہوشیار وہی ہے، سمجھدار وہی ہے، عقل مند وہی ہے کہ جو دنیا میں رہ کے اللہ کو جان لے، مصطفیٰ کو پہچان لے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے دنیا سے چلا جائے، وہی کامیاب و کامران ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے
مولا میرے اس کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی اس کو معاف فرمائے. وقت بالکل اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ملاقات ہوگی، بات ہوگی. کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.